پنجاب کا ناشتہ تو ساری دنیا میں مشہور ہے۔ سری پائے، دیسی مرغی کی یخنی اور روغنی نان اور چنے اور اتنے انواع اقسام کے ناشتے صبح کے ٹائم ہمارے پنجاب میں ملتے ہیں، اور لوگ اتنے ذوق شوق سے جا کے بازار سے کھاتے ہیں۔ تو اگر وہی گھر میں بنا لیا جائے تو گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو جناب آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا صبح سویرے سری کا ناشتہ، زبردست ریسیپی، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں شیئر کیجئے، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ تو جناب یہاں پر میں نے آدھی سری کا جو میں نے گوشت لے لیا، اس کو اچھی طرح سے دھو کے صاف کر لیا، اور اس کے اندر ایک پیاز، ایک لہسن کی گٹھی، نمک، ہلدی اور سارے کھڑے مسالے ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پریشر میں اچھی طرح سے گلا لیا۔ 90% تک ہم اس کو اچھی طرح سے کوک کریں گے، اور یہاں پر میں نے سیٹی لگا کے اس کو نکال لی ہے۔ اب یہاں پر ہماری جو سری کا گوشت ہے وہ اچھی طرح سے کوک ہو گیا، تقریباً 90% سے زیادہ ہی تھوڑا سا کوک ہو گیا ہے۔ اچھا جی، گوشت تو اچھی طرح سے گل چکا ہے، اور اب میں نے یہاں پہ اس کی ہڈیاں جتنی بھی تھیں ایکسٹرا وہ میں نے نکال دی ہیں، تاکہ کھانے والے کے منہ میں نہ آئے، اور اس طرح کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب ایک دوسرے پریشر کوکر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے، کچھ زیادہ نہیں ڈالا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیاز شامل کیا، باریک باریک کاٹ کے اس کو ہلکا سا گولڈن کر کے، اس کے اندر لہسن اور ادرک اور سبز مرچ، یہ تینوں چیزیں پیس کے میں نے اس کے اندر مکس کر دی ہیں۔ سری کے اندر پیاز اور ٹماٹر وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال نہ کیا جائے تو اچھا رہتا ہے، اس سے سالن کا ذائقہ ایک میٹھا میٹھا سا بن جاتا ہے اگر زیادہ ڈال دیں تو تھوڑا سا ڈالیں گے۔ سری کا اپنا ہی کافی زیادہ اس کے اندر ایک لذت ہوتی ہے اور ایک لئی سی ہوتی ہے، جس سے شوربہ بہت ہی اچھا گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے ایک ٹماٹر کی پیسٹ ڈال دیا، چھوٹا سا ٹماٹر شامل کیا ہے، اور مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے۔ اب میں نمک چونکہ سری کے اندر شامل کر سکی ہوں، اس لیے یہاں پر میں نے پسی ہوئی مرچ، کرش مرچ اور ہلدی اور خشک دھنیا، یہ چاروں چیزیں شامل کر دی ہیں، اور مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا پلیٹ میں نے پانی ڈالا ہے اور اسی کو واپس شامل کر دیا، تاکہ مسالہ جو اس میں رہ گیا تھا وہ ضائع نہ ہو۔ مسالے کو ہلکا سا کور کر کے بس اچھی طرح سے پکا لینا ہے۔ یہ مسالہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا سا بھون لیا میں نے، اور اچھی سی خوشبو آ رہی ہے، ماشاءاللہ آئل اوپر آ گیا۔ اب بوٹیاں میں نے اس میں یخنی میں سے نکال کے اس کے اندر شامل کر دیا۔ اس کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے بھوننا ہے، چونکہ یہ گل چکی ہیں، بس ان کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے۔ اس کو 5-10 منٹ اچھی طرح سے بھون لیں، اور بھوننے سے اس کی ایک خوشبو اور اسمیل سی جو ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، چونکہ یہ پہلے ہی گل چکا ہے تو بہت ہی جلدی ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں نے اب یہ یخنی تھی اس کی، وہ میں نے چھان کے وہ اس کے اندر شامل کر دی ہے، اور یخنی کے ساتھ اب اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ 15-20 منٹ کے لیے پکنے دیں گے، اور 15-20 منٹ پکنے کے بعد یہ بہت ہی اچھا سا ہمارا سالن تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ مسالہ اور گوشت اور یخنی تینوں کا مل کے بھی پکنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اس کو اتنا ٹائم دینا چاہیے۔ اور یہاں پر اتنا ٹائم ہو گیا ہے، میں گرم مسالہ اور سبز دھنیا اس میں ڈال رہی ہوں، بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے مسالوں کی، گوشت کی، اور لاجواب سا سری کا سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ، اور جھٹپٹ سے بہت ہی مزے کا انشاءاللہ تعالی بنے گا۔ آپ سب بھی ضرور ٹرائی کیجئے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔